الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھنا چاہیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 3 ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ اسلامی مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے، اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی اشہر حرم کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتلائے کہ یہ حرمت والے ہیں، عزت احترام والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا پھر آگے منہا 4 حرم، فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے عزت والے مہینے ہیں۔ تو یہ ذی القعدہ بھی انہی مہینوں کے اندر ہے، اور اس ذی القعدہ کے مہینے کے اندر صلح حدیبیہ والا معاملہ پیش آیا، تو اس حوالے سے ذی القعدہ کا چونکہ یہ مہینہ ہے، اس کی نسبت صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا حکم ہے وہ بھی انشاءاللہ آخر میں مختصر سا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، میں اور صحابہ کرام ہم عمرہ کر رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کی چابی ہمارے پاس ہے اور ہم وہاں پر قربانی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور ہمارے خواب کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے خواب بھی سچے ہیں اور وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا تو صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، تو صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صحابہ بہت خوش ہوئے کہ 6 سال ہو گئے، یعنی 6 ہجری کے اندر یہ خواب دیکھا، ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے کہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو ترس رہے تھے، بیت اللہ شریف کو ترس رہے تھے، طواف کرنے کو، عمرہ کرنے کو ترس رہے تھے۔ تو جب 6 سال کے بعد آپ نے اپنا خواب سنایا تو صحابہ بہت خوش ہوئے، اور صحابہ کو یقین ہو گیا کہ ہم ضرور بالضرور عمرہ کریں گے، ہم ضرور بالضرور بیت اللہ شریف کی حاضری دیں گے، ہم طواف کریں گے۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ یہ مہاجرین صحابہ کرام کا وطن تھا، اور یہ انبیاء علیہ السلام اور اتقیاء صلحاء کی دعاؤں کا مرکز رہا۔ تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کہ ہم وہاں پر ہم حاضر ہوں گے، لیکن
اس خواب کے اندر یہ وضاحت نہیں تھی کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا، یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تو صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، مکہ مکرمہ میں قریش نے داخل نہیں ہونے دیا، لیکن آپ کا یہ خواب ضرور پورا ہوا، اگلے سال پورا ہوا۔ تو اس خواب کے اندر یہ تو تھا کہ آپ عمرہ کریں گے، بیت اللہ شریف کی چابی آپ کے پاس ہوگی، آپ قربانیاں کریں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ اسی سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے، آپ کے خواب کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ایک بہت بڑا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا، اور جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کو مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب بنا دیا، اپنی جگہ پر اپنا نائب ان کو مقرر کر کے آپ روانہ ہوئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو نائب بنا کر اپنی امت کے معذوروں کو عزت بخش دی۔ فرمائے کہ میری امت کے اندر کوئی بھی شخص معذور ہو، کوئی نابینا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی کسی کے اندر کوئی عذر ہو تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اس لیے کہ وہ حقیر نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ ایک نابینا صحابی کو اپنا نائب مدینہ منورہ کے اندر بنا کر جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوا بیٹھ گئی، صحابہ کرام نے حل حل کہا، اونٹنی کو اٹھانے کے لیے جملے بولے، لیکن وہ اونٹنی بالکل اٹھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو اسی ذات نے بٹھا دیا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، یعنی یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کو روکا کہ وہ حرم پاک کے اندر داخل نہیں ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے کہ یہ اونٹنی حدود حرم میں داخل نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بٹھا دیا ہے۔ تو ادھر قریش کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، تو قریش نے 8000 اپنے جانباز نوجوان تیار کیے اور ان کو مقرر کر دیا کہ ان کو مکہ مکرمہ داخل نہیں ہونے دینا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر صحابہ کرام رکے، اور یہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے عروہ بن مسعود آیا، قریش نے اس کو بھیجا کہ جاؤ صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ تو وہ آ کر اس نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، یہ تو واقعتاً عمرے کے لیے حج کے لیے آئے ہیں، یہ تو اچھی نیت لے کر آئے ہیں، یہ کوئی ہم سے جنگ کرنے نہیں آئے، یہ کوئی ہم پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اگر حملہ کرنے کے لیے آتے تو ان کے پاس اسلحہ ہوتا، جنگی ساز و سامان ہوتا، یہ تو احرام کی حالت میں ہیں۔ اور اس نے جا کر بتلایا، اور انہوں نے پھر بھی ان حضرات کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور جو عروہ بن مسعود جو آیا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا، اور بات کے دوران آپ کی داڑھی پر ہاتھ لگا رہا تھا۔ تو عروہ بن مسعود جو ابھی کافر تھا، اس کا بھتیجا حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور کے پاس کھڑے تھے، حضور کی پشت کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عشق رسول میں صحابہ اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے، فوراً اپنی تلوار نیام سے نکالی، فرمایا کہ عروہ دوبارہ یہ جرت نہیں کرنی حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کی، تمیز سے بات کرو، تم کافر ہو، تمہارے ہاتھ ناپاک ہیں، ہم مسلمان یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ناپاک جسم ایک پاک ہستی کے جسم کے ساتھ لگے، فرمایا کہ ہم یہ گوارا نہیں کرتے، لہذا دوبارہ یہ جرت نہیں کرنی۔ اور عروہ بن مسعود نے یہ کہا،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि ये तो देहाती लोग हैं। सहाबा कराम के बारे में कहा ये तो देहाती लोग हैं, आप पर जब मुश्किल आएगी ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े थे, बड़े गुस्से के अंदर आ गए और उर्वा बिन मसूद को बुरा भला कहा और कहने लगे क्या उर्वा तू हमारे बारे में हुजूर को कहता है कि ये तुझे छोड़कर चले जाएंगे? ये कैसे हो सकता है कि हम मुश्किल वक़्त में किसी वक़्त में भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? तो फिर उर्वा बिन मसूद वापस गया, उसने जाकर सूरत हाल बतलाई और उसने जाकर उनसे ये भी कहा कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, उनका मैंने प्रोटोकॉल देखा है, लेकिन जितना प्रोटोकॉल जितनी इज़्ज़त एहतराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने देखी इतनी मैंने किसी की नहीं देखी। और वो जाकर कहने लगा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके नबी को देखा कि वो वुज़ू करते हैं तो सहाबाए कराम नीचे हाथ करके बैठ जाते हैं ताकि इनके वुज़ू का बचा हुआ पानी वो हाथों में लेकर अपने चेहरे पर अपने जिस्म पर मलते हैं। और उसने कहा कि मैंने क्या अजीब मंजर वहाँ देखा कि वो उनके पैगंबर अगर थूक भी फेंकते हैं, अगर बलगम भी फेंकते हैं तो उनके दीवाने सहाबा आगे हाथ कर लेते हैं, उनके थूक को भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, उनका थूक भी हाथों के अंदर लेकर अपने जिस्म पर अपने चेहरे पर मल लेते हैं। लिहाजा तुम उनसे मुकाबला करोगे, वो तो अपने नबी पर अपनी जान हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे दीवाने और ऐसे उशाक अपने आका के साथ मैंने कहीं नहीं देखे। ये तो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन उन काफिरों को ये बात भी समझ ना आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ उनसे जाकर बातचीत करो कि हम जंगी साजो सामान नहीं लेकर आए, हम तो एहराम बांध के आए हैं, हम तो उम्रा करना चाहते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ पर गए तो सहाबाए कराम रशक करने लगे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये उस्मान बड़े खुश नसीब हैं, ये मक्का में दाखिल हो गए हैं, चलो कासिद बन के गए हैं, मक्का में गए हैं, ये तो जाकर उम्रा कर लेंगे, ये तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करेंगे, ये तो इस सआदत के अंदर हमसे सबकत ले गए। हुजूर फरमाने लगे कि या सहाबा मैं उस्मान के मिजाज को जानता हूँ, मेरे बगैर वो तवाफ़ नहीं करेगा, मेरे बगैर वो उम्रा नहीं करेगा। तो चुनांचे ऐसे ही हुआ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा में आए, उनसे बातचीत की तो वो काफिर कहने लगे, कुरैश मक्का कहने लगे कि उस्मान हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम उम्रा करना चाहते हो उम्रा कर लो, तवाफ़ करना चाहते हो तवाफ़ कर लो। हज़रत उस्मान ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से कहा, फरमाया कि ये कैसे हो सकता है, मेरे आका को मक्का में दाखिल नहीं होने देते, मैं यहाँ तवाफ़ करूँ, मैं यहाँ पर उम्रा कहूँ, जब तक हुजूर मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होंगे मैं तवाफ़ और उम्रा नहीं करूँगा। उनको इस बात पर गुस्सा आया कि ये इतना शदाई है अपने आका का। उन्होंने हज़रत उस्मान को गिरफ्तार कर लिया, रोक लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गलत खबर मशहूर हो गई कि उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। तो जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गलत खबर पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बड़े गमगीन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत ली कि मेरे हाथ पर बैत करो, हम उस्मान के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो सारे सहाबा ने बारी बारी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। फरमाया कि ये दायां हाथ उस्मान का हाथ है, ये बायां हाथ मेरा हाथ है। फरमाया कि मैं उस्मान की तरफ से भी अपने हाथ पर बैत कर रहा हूँ। और हज़रत ये बाद में पता चला कि वो तो खबर गलत थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद नहीं किया गया। तो जब हुजूर ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज़ बख्शा कि उनके दाएं हाथ को अपना हाथ करार दिया
تو اپنے دایاں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان بڑے خوش ہوئے جب بعد میں پتہ چلا، فرمایا کہ میری اتنی عزت احترام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دایاں ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے دیا۔ اسی دن سے نیت کر لی اور پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کسی نجاست کو نہیں لگنے دیا۔ فرمایا کہ حضور نے اپنا دایاں ہاتھ میرا دایاں ہاتھ قرار دیا ہے، اپنا دایاں ہاتھ میرا دایاں ہاتھ قرار دیا ہے، تو اپنے دائیں ہاتھ کو میرا دایاں ہاتھ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے۔ لہذا مجھے اب شرم آتی ہے کہ پوری زندگی میرے اس دایاں ہاتھ کے ساتھ نجاست لگے، پوری زندگی کبھی دائیں ہاتھ کے ساتھ نجاست نہیں لگنے دی۔ اس قدر صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھا۔ اور اس ذی-القعدہ کے مہینے کے اندر صلح حدیبیہ کے صورت کے اندر جس کا مظاہرہ ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، تو اتنے میں ان کا قاصد سہیل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ بس مختصر سا خلاصہ ذکر کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ تو سہیل قاصد بن کر آیا مذاکرات کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کی شرائط طے کی گئیں، اور جو شرائط طے کی گئیں ان تمام شرائط کے اندر ان قریش مکہ کی کمینگی تھی۔ انہوں نے تمام شرائط ایسی رکھی کہ جن شرائط کے اندر مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے، مسلمانوں کو ہلکا دکھایا جائے، کمزور دکھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط بھی قبول کر لیں۔ حکمت کے تحت ان شرائط کے اندر یہ شرط تھی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ اور ان شرائط میں اندر سب سے بڑی شرط جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ ان کافروں نے یہ شرط لگائی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس مسلمان ہو کر پہنچ جائے گا تو تم اسے ہمیں ضرور واپس کرو گے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ کافروں نے اپنے مطلب کی شرط بڑی سخت لگائی جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس چلا گیا تم اسے واپس کرو گے، اگر تمہارا کوئی بندہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول کر لی۔ تو جب اس طرح کی شرائط پر معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، پھر اتنی گھٹیا شرطیں جس کے اندر مسلمانوں کی ذلت ہے آپ کیوں قبول فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو رہا ہے، میں نے جو شرطیں قبول کی ہیں اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا اس میں شامل ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے پاس بھی جا کر یہی کہا کہ اے ابوبکر، کیا ہمارے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ اے ابوبکر، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر اس طرح کی شرطوں پر معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا، فرمایا کہ اگر حضور وہ معاہدہ قبول کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے قبول کر رہے ہیں، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوں گی جن کا فائدہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدے کو قبول کیا، اور ابھی اس معاہدے پر بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جن کو کافروں نے زنجیروں کے اندر جکڑ رکھا تھا، قریش مکہ نے زنجیروں میں جکڑ کر ان پر ظلم تشدد کر رکھا تھا اور ان کو اسلام سے روک رہے تھے کہ تو واپس کفر میں لوٹا، وہ زخمی ہوئے تھے، تو وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اپنی زنجیریں اٹھا کر
मक्का मुकरमा से भागकर बड़ी मुश्किल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और मुसलमानों से आकर कहा कि मैं तुम्हारा इस्लामी भाई हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, ये कुरैश मक्का मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मुझे अमान दो, मेरी जान की हिफाजत करो, मुझे पनाह दो। तो उन काफिरों ने कहा कि देखो हमारा मुआहदा हो चुका है कि हमारा कोई बंदा आपके पास आया तो आप उसे ज़रूर वापस करोगे, लिहाजा इसे वापस करना होगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा कर चुके थे, तो मुआहिदे की वादे की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जुंदुल को, जो कि जंजीरों में जकड़े हुए थे, ज़ख्मों से चूर से, ज़ुबान पर कलिमा तैयबा था, उनको वापस कर दिया और कहने लगे कि अबू जुंदुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर तेरा कोई ना कोई अच्छा इंतज़ाम फरमा देंगे। और जब उनको वापस किया जा रहा था, सहाबा इकराम की आंखों से आंसू जारी थे कि एक हमारा भाई मुसलमान होकर हमारे पास आता है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जख्मों से चूर है, वो हमें कहता है कि हमें पनाह दो, हमारी 1.25 लाख से ज़्यादा तादाद है, तो क्या हम अपने एक भाई को पनाह भी नहीं दे सकते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा कर चुके थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो वहाँ पर एक और सहाबी हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मदीना मुनव्वरा के अंदर आ गए मुसलमान होकर। तो कुरैश मक्का को पता चला तो उन काफिरों ने पीछे 2 आदमी भेजे, हुजूर से कहा कि देखो हमारा मुआहिदा हो चुका है, लिहाजा ये मुसलमान होकर अबू बसीर आपके पास आए हैं, इन्हें वापस करना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बसीर तुझे वापस जाना पड़ेगा। अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुझ पर बहुत जुल्म करेंगे, बहुत तशद्दुद करेंगे। हुजूर ने कहा कि हम तो मुआहिदा कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं, लिहाजा तुझे वापस जाना होगा। तो हुजूर ने अबू बसीर को उन 2 काफिरों के साथ रवाना कर दिया और रास्ते में अभी थोड़ा सफ़र किया था, एक जगह पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लें। तो वो एक काफिर आराम करने लग गया। तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिर से कहा, जो 2 काफिर लेने आए थे, एक से कहा कि मुझे तेरी तलवार बड़ी अच्छी लग रही है, ज़रा मुझे दिखाओ तो सही। उसको नहीं पता चला कि ये तलवार से क्या कर देगा, तो उसने शोखी के अंदर आकर तलवार न्याम से निकाली और अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में दे दी। तो तलवार हाथ के अंदर आई। अबू बसीर ने कहा कि मैं इनके पास गया, मुझे हुजूर ने भी भेज दिया है, इनके पास गया तो ये भी मुझ पर जुल्म करेंगे, इनका तो काम तमाम करूं। तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन एक काफिर को कत्ल कर दिया और जो दूसरा था उसने देखा कि अब मेरी बारी है, वो भागा, शदीद भाग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आ गया और आकर कहने लगा कि अबू बसीर ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया, अब वो मुझे भी कत्ल कर देगा। तो जब अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा जाता हूँ तो हुजूर मुझे फिर वापस कुरैश मक्का के पास भेज देंगे, काफिरों के पास भेज देंगे, तो अबू बसीर ने यह फैसला किया कि मैं समंदर के किनारे जाकर वहाँ ज़िंदगी गुजार देता हूँ। तो वो समंदर के किनारे चले गए, वहाँ पर रहने लगे। तो वहाँ बात ये ख़बर मशहूर हो गई कि अबू बसीर ने इस तरह का मामला किया और समंदर के किनारे चला गया। तो मक्का मुकरमा के अंदर हर आदमी ने ये काम पकड़ लिया, जो मुसलमान होता वो सीधा जाकर समंदर के किनारे अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला जाता। उनको पता होता कि अगर हम मदीना जाएंगे तो हुजूर हमें वापस कर देंगे, लिहाजा बेहतर है कि समंदर के किनारे जाओ, अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वहाँ जाकर रहो। तो इनकी तादाद तकरीबन 70 के करीब हो गई। तो ये 70 सहाबा कराम मुसलमान होकर समंदर के किनारे जमा हो गए और इनकी एक बहुत बड़ी जमात बन गई। तो ये काम ये करते कि कुरैश मक्का का जो काफिला आता उसको पकड़ लेते और उनसे उनका माल छीन लेते, माल छीन कर अपना गुजर बसर करते। तो कुरैश मक्का बहुत तंग आ गए कि इन मुसलमानों ने हमें क्या नाक के अंदर दम कर रखा है। तो वो कुरैश मक्का जाकर मिन्नत समाजत करने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जी हम आपकी मिन्नत करते हैं कि उनको आप मदीना मुनव्वरा बुला लो, हम कुछ नहीं कहते।
ہم انہیں واپس نہیں بلاتے، ہم آپ کی منت کرتے ہیں آپ انہیں مدینہ منورہ اپنے پاس بلا لو، وہاں سے ہٹاؤ، ہم نے اپنے تجارتی قافلے روانہ کرنے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ جو صحابی خط لے کر گئے اور ان کے ہاتھ کے اندر دیا کہ دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ آ جاؤ، بڑے خوش ہوئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہاتھ کے اندر ہے، خط پڑھ رہے ہیں، خط پڑھتے پڑھتے جان آفرین کے سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو زندگی کے اندر یہ حسرت رہ گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا۔ تو یہ صلح حدیبیہ والا معاملہ اس مہینے کے اندر، ذی قعدہ کے مہینے کے اندر یہ صلح حدیبیہ والا معاملہ طے ہوا۔ اور پھر یہ جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر صلح حدیبیہ کے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ اگر کوئی موضوع بنا تو ذکر کریں گے۔ اور پھر ذی قعدہ کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر یہ وہم ہے کہ یہ خالی مہینہ ہے، لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی مہینہ ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، رحمتوں سے خالی ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے، بہت بڑی غلط بات ہے، گمراہی والا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ رحمت سے خالی ہے، یہ برکتوں سے خالی ہے، کوئی مہینہ بھی رحمت اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تو اشہر حرم کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی حرمت، عزت، احترام بتلایا، فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت، احترام، برکت، رحمت والے مہینے ہیں، ایک ذی قعدہ کا، دوسرا ذی الحجہ کا، تیسرا محرم کا، چوتھا رجب کا۔ تو یہ 4 مہینوں کو عزت احترام والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتلایا۔ تو قرآن کہے کہ یہ عزت والا، احترام والا، برکت والا مہینہ ہے، ہم کہیں کہ یہ برکتوں سے خالی ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے کے اندر 4 عمرے کیے، 4 عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اس ذی قعدہ کے مہینہ میں، حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس ذی قعدہ کے مہینے میں۔ حضور خود اپنا نکاح، اپنی شادی ذی قعدہ کے مہینے میں کریں، اور ہم کہیں کہ یہ برکتوں سے خالی ہے، ہم اس مہینے میں نکاح نہیں کریں گے، تو یہ کیسی جہالت والی بات ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طور پہاڑ پر جاؤ، 1 مہینہ جا کر اعتکاف کرو، تو وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر بعد میں کہا کہ 10 دن اور بڑھا دو، تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مہینے میں طور پر بلایا کہ طور پر پہاڑ پر آ کر 1 مہینے کا اعتکاف کرو، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں کتاب تورات دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو تورات لینے کے لیے اس مہینے میں کوہ طور پر گئے تھے۔ تو اس لیے یہ ذی قعدہ کا مہینہ حج والا مہینہ ہے، یہ حج والے مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان کو حج والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ذی قعدہ حج والا مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ذی قعدہ اشہر حرم میں سے بھی ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تیسرا مہینہ یہ کہ حضور نے اپنی 2 شادیاں اس مہینے کے اندر کی ہیں۔ تو چوتھی بات یہ کہ حضور نے 4 عمرے اس ذی قعدہ کے مہینے میں کیے ہیں، اور ہم مسلمان جہالت کے مارے ہوئے، جاہلوں کے پیچھے لگ کر، جاہلوں کی باتوں پر چل کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کریں گے، کوئی کاروبار شروع نہیں کریں گے، کوئی اہم کام نہیں کریں گے، یہ خالی برکتوں سے خالی ہے، رحمتوں سے خالی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ باعث برکت ہے، ہمیں اس مہینے کو باعث برکت سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے تو نفلی روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ان 4 مہینوں کے اندر ہے جن کو قرآن پاک میں اشہر حرم کہا گیا، ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم اور چوتھا رجب۔
ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا. فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی نفلی روزہ زیادہ رکھنا چاہے تو وہ ان 4 مہینوں کے اندر نفلی روزے زیادہ رکھے، زیادہ ثواب ہے. حضور تو کہیں کہ رمضان کے بعد برکتوں والے مہینے یہ 4 مہینے ہیں جن کو قرآن نے منہا اربعۃ حرم کہا، اشہر حرم کہا. تو حضور کہیں کہ رمضان کے بعد برکتوں والے مہینے یہ ہیں، ان میں روزے رکھو، اور ہم کہیں کہ جی یہ خالی ہے، برکتوں سے خالی ہے، تو یہ عقیدہ ہمارا اسلام کے خلاف ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات شریعت کے خلاف ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين